اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب العلی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا غاسی الکرم۔ زباں تا بودر دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود البذیر۔ بعد از حمد و صلات تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمال یار، اور میں آپ کا میزبان تیمور شہزاد چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج کے ہمارے مہمان، ممتاز عالم دین، خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کی جانب سے، اور بالخصوص اسٹوڈیو 11 کے ڈائریکٹر احتشام الحق صاحب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اس پروگرام جمال یار کا حسن بنے۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ام المؤمنین کی شان اقدس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور اسٹوڈیو 11 کی پوری ٹیم کو رمضان المبارک میں اس خوبصورت کاوش پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا مہینہ ہی کار خیر اور نیکی کمانے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں بالخصوص ابلاغ اور تبلیغ کی کوئی صورت بنا لینا، سبحان اللہ، یہ کسی بڑے ثواب سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ کاوش بہت ساری کاوشوں میں مل کر ایک بڑی کاوش کا خوبصورت حصہ بن سکتی ہے اور بن رہی ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے حصے کا چراغ جلاتا جائے سبحان اللہ، تو میرے خیال سے معاشرے میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب اور بے سکونیاں کافی حد تک دور کی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر اپنے منہ پہ لحاف اور پردہ ڈال لینے والی قوم بنتے جا رہے ہیں، اللہ، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ۔ تم میں سے جو بندہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو اپنی زبان سے روکے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر زبان سے بھی برائی کو روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبقلبہ،
تو کم از کم برائی کو دل سے برا جاننا بے شک یہ ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ لہذا اگر موجودہ حالات اور موجودہ سینیریو اور بین الاقوامی معاملات کے تناظر میں اگر ہم کسی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو رب کائنات نے مجھ سمیت آپ سب کو زبان کی طاقت عطا فرما رکھی ہے تاکہ ہم معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کا تدارک اپنی خوبصورت زبان سے اچھے انداز اور دلیل کے ساتھ ان کا رد بھی کر سکیں اور ان کے راستے کا بند بھی باندھ سکیں۔ بہت خوب۔ لہذا بنیادی طور پر میری تمہید کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام کو اسٹوڈیو 11 کے جمال یار اور خوبصورت عنوان کو اس حوالے سے انتہائی لائق تحسین بھی سمجھتا ہوں اور ایک بار پھر مبارک کا اعادہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ دوسرا، آج مجھے جس حوالے سے آپ نے یاد کیا ہے، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ جس ہستی پر کچھ کہنے کے لیے آپ نے مجھے آج مدعو کیا ہے، وہ میں اگر یوں کہوں کہ بستی کائنات میں اگر سب سے زیادہ مقدر والی ہیں تو میری اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو سب سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا کہ امہات المومنین کے حوالے سے کچھ کہیں، میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ جن کی مدح سرائی، جن کی تعریف اور جن کے اوصاف حمیدہ کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کائنات کا ارشاد عالی شان ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ۔ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ، اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ، اپنی نفس اور اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کا حق ہماری جان پر ایز اے مسلم، ایز اے مومن بنتا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ تو بنیادی چیز۔ اس کے بعد جو اس مضمون کی طرف اللہ کریم نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ کوئی چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا کہ 1400 سال پہلے مومنوں کی، مسلمانوں کی تعداد کی نوعیت کچھ اور تھی۔ اللہ، پھر صدی در صدی، زمانہ در زمانہ جو وقت گزرتا گیا تو مومنوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ واہ واہ۔ شاید میری کیلکولیشن میں تو یہ بات نہیں ہے، اور اگر کسی جدید ترین ذریعے کی کیلکولیشن میں یہ بات ہو تو وہ ضرور مجھے بھی مطلع کرے، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ قیامت کی صبح تک کتنے مومن آئیں گے۔ اللہ اللہ۔ میں تو صرف اتنا ہی اندازہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، چونکہ خلاصتاً بات کو کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان معاشر میں ساری امتیں ایک میدان میں صف در صف جمع ہوں گی، سبحان اللہ۔ اور میدان معاشر میں کھڑے ہونے والے تمام امتوں کے افراد کی صفوں کی تعداد 120 ہوگی، 120 ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اندازہ صرف پیش کر رہا ہوں، میرے پاس پیٹ تعداد یا بالکل محدود گنتی کے فگر میرے پاس نہیں ہے کہ مومن قیامت تک کتنے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام امتوں کے افراد، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت کے آخری فرد تک جو تعداد وہاں صفوں کی ہوگی، ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی۔ واہ واہ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے اور ہمارے لسنر اور ویورز کے لیے بھی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میری امت کی صفوں کی تعداد 80 ہوگی، اللہ اللہ۔
اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی امتوں کی تعداد ٹوٹل 40 صفوں کی صورت میں ہوگی۔ اب میں یوں کہنا چاہوں گا، اس کو ایکسپلین یوں کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورے انبیاء اور ان کی امتوں پر اگر گنتی اور تعدد کے لحاظ سے بھی کوئی فائق و فائق تر ہوگا تو وہ امت مصطفیٰ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اتنے مومن، اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب اس کا نبی، اور ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کا حقدار اس کا نبی، اللہ، اور ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت، معیت اور نسبت اختیار کرنے والی مقدس ترین ان خواتین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے نکاح کی صورت میں حضور سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سبحان اللہ۔ کہا جا رہا ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو ماں کہنا ہے تو وہ کہنا صرف مومن نے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مومن کی پہلی ماں کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری جگہ، چونکہ آپ کے سوال کی نوعیت کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا نساء النبی، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آنے والیوں، نکاح میں آنے والی ہو، حضور کی ازواج بن جانے والی ہو، یا نساء النبی، سبحان اللہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ۔ کائنات پر، زمین پر رینگنے والی عورتوں کی تعداد کوئی کم نہیں ہے، آئی بھی ہیں، آ بھی رہی ہیں، اور قیامت تک آتی رہی ہیں۔ مال سے کوئی سروکار نہیں، کسی کے خاندان، کسی کی برادری، کسی کے تعلقات، کسی کے خاندان سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ہر خاندان سے ہٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی کسی عورت کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کس برادری، کس خاندان یا کس قبیلے سے تھی۔ ان کو تو صرف اس شرف کا متحمل سمجھ کر، اس شرف کا اعزاز ان کے حصے میں سمجھ کر کہا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی، سبحان اللہ۔ نہیں دیکھا گیا کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کی برادری کے افراد کی تعداد کیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کے بھائیوں کی تعداد کیا ہے، اور ان کے باپ کا قد کاٹ کیا ہے۔ ہر نسبت کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ جب بھی کوئی خاتون کملی والے کے نکاح میں آئی تو ہر نسبت اس کی ہیچ ہو گئی، اور یہ نسبت رب کائنات نے اس کی بلند سے بلند تر کر دی۔ سبحان اللہ۔ یا نساء النبی، کیا خوبصورت انداز تخاطب ہے میرے نبی رب کا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو یا نساء النبی کہہ کر، سبحان اللہ، اے نبی کی عورتوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگلی بات جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، قرآن ہے، اور اس میں میں اپنی رائے سے تو کوئی تفسیر کر نہیں سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر بالرائے کسی بھی کے ہاں بھی وہ قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ تو مسئلہ اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ لستن کاحد من النساء، اے حضور کی ازواج، اے کملی والے کی بیویوں، اے حضور کی نساء، لستن کاحد من النساء، بستی کائنات میں تمہارے جیسی عورت کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ تخلیقی اعتبار سے کوئی مختلف تھی؟ نہیں، تخلیقی اعتبار سے تو جس طرح ایک عام عورت کی پیدائش کا پروسیس، دنیا میں آنے کی بات، اور پرپنے اور بڑھنے اور پرورش پانے کی بات تو سیم تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی تمام ازواج مطہرات، چاہے ان کا نام کچھ بھی ہو، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت بھی آپ کی 9 ازواج مطہرات باقاعدہ یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ کوئی بھی ہو، لیکن ان کو
یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، ان کی ویٹ وزن معاشرتی کیا تھا، بلکہ ان کو یا نساء النبی کہہ کر لستن کاحد من النساء۔ سوال یہ ہے کہ وہ نہ تخلیقی اعتبار سے مختلف تھیں، نہ ان کی تربیت کسی مختلف انداز میں ہوئی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں جو آ رہی ہے اور جو اساتذہ سے اکتساب فیض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ یہی ہے کہ وہ نسبت کون سی ایسی ہے جو ازواج کے متعلق اللہ کی زبان قدرت سے یہ کلمات نکل رہے ہیں کہ لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت دھرتی پر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورتیں بھی اسی مکہ میں پیدا ہوئیں، انہی خاندانوں کی ہیں اور اسی ماحول میں انہوں نے بھی پرورش پائی، تو وہ کون سی ایسی بات ہے جو اس نے ان کو اتنا ممتاز کر دیا ہے؟ تو مجھے تو ایک ہی بات لگتی ہے کہ وہ اس ہستی کے ساتھ مل گئی ہیں جس کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگ جائے تو ہم اس کو مٹی نہیں کہتے، سبحان اللہ، بلکہ اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور عرب کے عام معاشرے کا فرد اگر ان کے ساتھ مل جائے تو ہم اس کو عام بندہ نہیں کہتے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ان کے گھر اور خاندان میں کوئی پیدا ہو جائے تو ہم اس کو ایک عام خاندان کا فرد نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو سبحان اللہ، ساری کائنات سے اشرف اور ممتاز خاندان کا فرد، اسے آل بیت مصطفیٰ اور آل بیت رسول کہا جاتا ہے۔ بے شک، اس لیے یہ وہ نسبت ہے جس نے ازواج مطہرات کو اتنا ممتاز، اتنا اشرف، اتنا اعلیٰ بنا دیا ہے کہ ان کا جسم نازنین حضور کے جسم نازنین کے ساتھ مس ہوتا گیا سبحان اللہ، تو بستی کائنات میں ان کے ویٹ اور وزن کی ہمیں کوئی عورت میسر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان دوستان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، سبحان اللہ، چاہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، چاہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، چاہے وہ حفصہ بنت عمر ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی تمام ازواج مطہرات، ہمارا ان کے ساتھ ایمان کا اور عقیدے کا اور عقیدت کا ایسا تعلق جڑا ہوا ہے کہ کوئی حضور کے نکاح میں آئی اور وہ ہماری ماں بن گئی۔ سبحان اللہ، اور بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ مومن ہو اور وہ حضور کی ازواج کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ، بس حضور کی تمام ازواج ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک مومنوں کی مائیں ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں یقیناً وہ اپنی اتنی اولاد پر جو حضور کا کلمہ پڑھ کر ان کی اولاد بن رہی، سبحان اللہ، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پٹا گلے میں ڈال کر تمام ازواج مطہرات کی اولاد بن رہی ہے، یقیناً ان پر فخر کریں گے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھیں گے جو دنیا میں رہ کر انہیں اپنی ماں کہتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ان کی شان بیان کی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھایا جانے والا پروگرام جمال یار، اور اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مسلک اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ منیر عالم ہزاروی صاحب، اور بڑی احسن انداز کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہاں وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرنا چاہوں گا اسٹوڈیو 11 کی جانب سے دکھائے جانے والے پروگرام جمال یار میں۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈیو 11 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج اسٹوڈیو 11 کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، اور بات ہو رہی ہے سیرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا خاندانی پس منظر، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے اور تسلسل کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ کچھ باتیں وقفے سے پہلے ہم کر چکے ہیں اور کچھ کو ہم احاطہ گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ہستی تو اتنی عظیم المرتبت ہے کہ ایک چھوٹی سی نشست میں
آپ کی زندگی کے لیل و نہار اور آپ کی زندگی کی وہ بہاریں ہم چند لفظوں میں ویسے بھی سمیٹ نہیں سکتے کہ جو آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزری. سبحان اللہ. آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی. سبحان اللہ. آپ ہاشمیہ نہیں تھیں اور آپ کی خواہشات میں سے ایک دیرینہ خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنا اور آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا تھا. آپ خاندانی اعتبار سے انتہائی وجاہت کی مالک تھیں اور میں آپ کی خاندانی وجاہت کو ان لفظوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب معاشرے کی سب سے متمول عورت تھی. سبحان اللہ. سبحان. سب سے متمول، یعنی اس وقت رؤسائے قریش کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور یہ اس قدر امیر کبیر تھیں کہ اس وقت کے مطابق، آج کے وقت نہیں، اس وقت کے مطابق ہاتھی دانت کا بنا ہوا فرنیچر آپ کے گھر میں موجود تھا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اتنی دولت اللہ نے آپ کو دے رکھی تھی، لیکن کیا کہنے اس عظیم المرتبت خاتون، اور میں خاتون تو نہیں کہوں گا خاتون اسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت. اور جینین خاتون اول. سبحان اللہ. آج چھوٹی سی سلطنت کے کسی فرما روا کے گھر کے حرم میں رہنے والی عورت اپنے آپ کو خاتون اول کہتی ہے، اور میں تو اس ہستی پر گفتگو کر رہا ہوں جو اس ہستی کے حرم میں شامل ہے، جو آسمان کی طرف عروج شروع کریں تو وہاں بھی بادشاہی ان کی ہے، مشرق مغرب کی طرف نکل جائیں تو سکہ انہی کا ہے، سبحان اللہ. اور تخت الصراط تک چلے جائیں تو تذکرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنی عظیم المرتبت ہستی، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہایا ہے جس طرح پانی بہا دیا جائے. سبحان اللہ. آپ نے کبھی بھی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی. آپ نے ہمیشہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، سبحان اللہ. آپ کی دل بندی، آپ کا حوصلہ بڑھانا، آپ کے کاموں کے اندر آپ کا معاون ہونا. آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. اللہ اللہ. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. جس ہستی کا حسن ہر لمحے کے ساتھ عروج کی طرف جاتا ہے، مجھے اتنا ہی بتا دیں کہ جب وہ 25 سال کے ہوئے ہوں گے تو ان کے حسن کا عالم کیا سبحان ہوگا. اللہ. سبحان اللہ. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر 25 سے حضور کی عمر مبارک 40 سال ہونے تک اللہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ بڑھانا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹانا، اور پھر آپ پر تجارت کے حوالے سے خوب انحصار کرنا. اللہ اللہ. کیونکہ آپ نے جب اپنا تجارتی مال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام کے سفر پر بھیجا، اور آپ کا جو غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اس نے آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کچھ واقعات ہی ایسے سنائے تھے، اور اس نے اسپیشلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو وہ باتیں سنائی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دل و جان سے کملی والے پر فدا ہو گئی. سبحان اللہ. اور جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وفادار چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا. سبحان. اور جب آپ کا نکاح عمل میں آیا تو جہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چچا آپ کے نکاح میں شامل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا محترم جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ، ہر دو آپ کے وفادار چچا آپ کے نکاح میں موجود تھے. سبحان اللہ. اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اچھے دنوں کے ساتھی کے طور پر ہی نہیں چنا تھا، بلکہ کچھ ایسے حالات بھی زندگی میں آئے ہیں کہ مشکل سے مشکل مراحل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اللہ. لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا
کہ ایک متمول عورت ہونے کے باوجود جس کا اپنا کاروبار، اپنا سامان تجارت، اپنی رہائش گاہیں، اپنے معاملات، اپنے نوکر چاکر، اپنی سواریاں اور اپنی آسانیاں موجود ہوں، اور وہ مشکل اور گرم جگہ پر بھی جب پاؤں رکھے تو کملی والے کے ساتھ رکھے، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روحانی تسکین کے لیے کملی والے کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اس کو قبول کیا تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی کے آخری لمحے تک، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں بھی یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بات کریں، اور بندے خاندانی ہوں تو وہ مرتے دم تک نبھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر بندہ خاندانی نہ ہو، اس کا کچھ خاندانی پس منظر نہ ہو، اس کے جینز کے اندر کوئی ایسی ہستیاں شامل نہ ہوں جو مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، تو پھر بندہ میدان چھوڑ جاتا ہے۔ پر میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جہاں تک پڑھا ہے نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اتنا خوب نبھایا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 یا 13 ازواج مطہرات مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حیات مبارکہ 25 سال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی حیات تھی اس وقت 40 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو پھر جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تھی 65 سال۔ اب 40 سے 65 سال یعنی 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر، ہم رکاب اور زندگی کے دکھ اور سکھ کی ساتھی بن کے رہیں۔ مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی، جب بھی سیدہ کی حوالے سے کسی اجتماع میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، کسی تحریر میں کوئی ضبط میں لانی ہوتی ہے، یا کہیں بھی گفتگو کی جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو یہ بات میرے سامنے سے کبھی نہیں ہٹتی کہ جب عرب کے معاشرے نے، مکہ والوں نے بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا، معاشرتی مقاطعہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بولنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی کام کاروبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ راو رسم نہیں رکھنے، ان کے ساتھ شادی بیاہ چھوڑ دو، ان کی موت فوت چھوڑ دو، کوئی ان سے نہ ملے، نہ ان سے کوئی مل پائے، نہ ان تک کوئی جائے، نہ کسی تک یہ آئیں، یہ سارے معاملات ایک تحریر کی صورت میں کعبے پر لٹکا دیے کہ پورے مکہ کے تمام ماحول نے بنی ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اور اس دوران حضور علیہ السلام ایک گھاٹی کے اندر جا کر آپ کا سارا خاندان پناہ گزین ہو گیا۔ آج تک اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں میں 2 ہستیوں کی وفا کی بات ضرور کروں گا، ایک جناب ابو طالب حضور کے چچا کی، اور دوسری وفات جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ ہاشمیہ نہیں تھی اور ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا، جبکہ سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کا ہوا تھا۔ اگر بنو ہاشم چلے جاتے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی رہائش گاہ پر رہتی تو ان کے ساتھ کسی کا سوشل بائیکاٹ نہیں تھا، وہ کیونکہ ہاشمیہ نہیں تھے، سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کے ساتھ تھا۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج عقیدتوں کا سلام ان کو بار بار پیش کرتا ہوں اور دل پھر بھی اس سے سیر نہیں ہوتا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے موقع کو غنیمت جان کر یہ نہیں کہا کہ معاشرتی بائیکاٹ تو آپ کا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ تو کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ رہیں، جب آپ کا بائیکاٹ ختم ہوگا تو آپ واپس آ جانا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 سال تک شعب ابی طالب میں معصور رہے،
تو یا وفا کا حق جناب ابو طالب نے ادا کیا ہے، اور جب وفاؤں کی داستان رقم کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ گئی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہاں مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے، میں آپ سیرت پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، اور شیب ابی طالب کے حالات پڑھیں گے کہ وہاں درختوں کے پتے کھانے تک نوبت آئی ہے، گھاس کھانے تک نوبت آئی ہے، کئی دن کے فاقوں کی نوبت آئی ہے۔ پر واہ خدیجۃ الکبریٰ، تیری استقامت، تیری جرت اور تیرے وفا کو سلام کہ تو نے مومنوں کے لیے کیا روایت اور کیا ریت چھوڑی ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں، خاموش لفظوں میں، یعنی بغیر زبان کے یہ پیغام دے کے جا رہی تھی کہ کملی والے کی سنگت اختیار کرنی ہے تو پھر مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو لوگ میدان عمل میں کسی حوالے سے ہیں، میں ان کے لیے یہ پیغام آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کملی والے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس نے وفا کی ہے اس نے مشکلیں اور تکالیف کو سینے سے لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی منزل کو پایا ہے۔ آج بھی جو لوگ اگر حضور کا قرب چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مشکلات کے لیے صبح بھی تیار رہا کریں، شام بھی تیار رہا کریں، اور اگر عشق کی راہ میں کسی کو مشکل نہیں آتی تو اسے اپنے عشق پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو اپنی محبت پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ بڑی جزا جب ملتی ہے نا تو وہ بڑے امتحان کے بعد ملتی ہے۔ اگر امتحان کسی نے بڑا نہیں دیا تو اس کو جزا بڑی نہیں مل سکتی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مسلسل حضور علیہ السلام کے ساتھ معصور رہنے کی صورت میں جب وہاں سے واپس آئیں تو آپ بیمار پڑ گئی۔ اور یاد رکھنا، جب آپ واپس آئیں تو میں شاید اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس کو سمیٹنے کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوں کہ جب آپ واپس آئے وہاں سے تو آپ بیمار پڑ گئی، اور 65 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضور کی ہجرت سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ اچھا، آپ کے وصال سے 3 یا 5 دن پہلے جناب ابو طالب کا وصال ہے۔ 3 یا 5 دن کے وقفے کے ساتھ حضور کے سر سے وہ 2 صاحبان رب نے اٹھا لیے جو کبھی بھی کملی والے پر گرم اور تمازت بری شعائیں نہیں جانے دیتے تھے۔ زمانے کا ہر سکھ حضور تک پہنچاتے تھے اور ہر دکھ اپنے سینے پر سہ لیتے تھے۔ ان 2 ہستیوں کی وفاؤں کو کملی والے نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بلایا۔ اور مجھے تو یہ وقت یاد آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں اگر کسی عورت پر رشک آیا ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر آیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہا کہ میرے جیسی کمواری عورت، کمواری بیوی حضور کے نکاح میں موجود ہے، حضور کے گھر میں موجود ہے، اور میرے بیٹھے ہوئے، میری مجلس کے ہوتے ہوئے، میری سنگت معیت کے ہوتے ہوئے، اور ایک وفادار بیوی ہونے کے ناطے حضور کی سنگت میں ہو کر جب بھی کملی والے ذکر کرتے تو کہتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ وہ کرتی تھی، ایسے اٹھتی تھی، ایسے بیٹھتی تھی۔ وہ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کیوں نہیں چھوڑ دے جبکہ آپ کی وفادار بیوی آپ کے پاس موجود ہے؟ تو جب میں نے بوڑھی عورت کا لفظ استعمال کیا تو کملی والے کے چہرے پر غضب کے آثار اور آپ کے چہرے کی ریڈنگ تبدیل ہو گئی۔ تو میں نے فوراً بھانپ لیا اور میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتی ہوں۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی ایسا جملہ حضور کے سامنے نہیں کہا، اور کملی والے آقا کریم علیہ السلام کا وفاؤں کا یہ سلسلہ حضور کے وصال تک جاری رہا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تو طائف بھیجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اس سے خدیجہ کی یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور میں ایک اور وصف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آپ کی صفات کے ضمن میں اتنا کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بڑا وصف اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آپ اپنی 40 سالہ زندگی سے لے کر 65 سال کی زندگی تک حضور کی سنگت، معیت اور نکاح میں رہی ہیں۔ میں نے پہلے کہا 9 یا 11 بیویاں یا 13 بیویاں حضور کے نکاح میں رہیں، اور
اتنی تعداد میں آئیں حضور کے نکاح میں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک تک خدیجہ کے ہوتے ہوئے مدینے والے نے دوسرا نکاح اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے۔ سبحان رب کائنات نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بہت سارے اوصاف، اور میں آخری بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، اس کے بعد آپ اپنا وائنڈ اپ کریں جو بھی آپ کا انداز ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا نا، تو آپ نے جس کو اپنے سفارشی کے طور پر بلایا نا، اس کا نام کیا ہے؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا فاطمہ بات سنو، تو جب آپ کے پاس وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ آج تمہاری ایک سفارش ڈالنی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں جی کون سی ایسی سفارش ہے جو آپ مجھ سے ڈلوانا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ آج حضور کے پاس جاؤ اور جا کر یہ سفارش کرو کہ حضور علیہ السلام جو چادر اوپر اوڑھتے ہیں نا، وہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، اللہ، تو وہ چادر مجھے دے دے، میں اس کا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ سبحان یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، سبحان اور اگر کسی خامد کو اپنے آپ کے لیے منوانا سب سے مشکل ہوتا ہے تو وہ اپنی زوجہ سے منوانا مشکل ہوتا ہے۔ واہ واہ، زمانے بھر پہ اس کا سکہ چلتا ہے، لیکن گھر میں اس کا وہ سکہ نہیں چلتا۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور کی ذات کے ساتھ عقیدت اور احترام کے رشتے اور تعلق کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف نکاح کی حد تک مدینے والے کو قبول نہیں کیا، بلکہ دل اور روح کی حد تک مدینے والے کو قبول کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا کفن اپنے لیے پسند کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں رہ کر تو جو اعزاز مجھے ملنا تھا سو مل گیا حضور کی نسبت سے، لیکن وہ قبر اور حشر میں اللہ کو منہ اس صورت میں دکھانا چاہتی ہیں کہ جب ان کے جسم اطہر پر مدینے والے کا کمبل مبارک اور چادر مبارک موجود ہو۔ تو یہ زندگی کے ان کے چند گوشے تھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں گفتگو کرتا چلا جاؤں تو ایک لمبی داستان ہے اور ایک لمبا سلسلہ ہے، ابھی میں احادیث کی طرف تو جا ہی نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اسٹوڈیو کو، آپ کی اس پوری ٹیم کو، اور میں تیمور شہزاد صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص اپنے بھائی علیم اختر گولڈوی صاحب کا بھی، جو میری یہاں آمد کا خصوصی باعث بنے ہیں۔ اور جیسے آپ نے احتشام صاحب کا ذکر کیا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور مجھے اسٹوڈیو 11 کی اصطلاح بڑی اچھی لگی، اللہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی ناصر حکم علینا۔ بڑی حسین گفتگو آپ نے فرمائی، ہمارا دل باغ و باغ ہو گیا۔ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر، اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام جمال جار کا وقت ختم ہو چلتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔